فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی الکتاب الحکیم یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے زیادہ جن تین چیزوں کی انسانی معاشرے میں حرمت آئی ہے وہ انسانی جان، مال اور عزت، یعنی کسی بھی مسلم معاشرے میں رہنے والے ہر مسلم اور مومن فرد پر دوسرے مومن کی جان، مال اور عزت، ان کو اللہ تعالیٰ نے قطعی طور پہ حرام قرار دے دیا۔ اور کسی بھی انسانی معاشرے میں اگر کسی انسان کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، اس کی عزت محفوظ نہیں، تو در حقیقت وہ معاشرہ ایک حیوانی معاشرہ کہلاتا ہے، جنگلی معاشرہ کہلاتا ہے، وہ انسانی معاشرہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ اور جب ہمارے معاشرے میں انسان کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارا خیال حکومتی اداروں پر جاتا ہے، صاحب اقتدار لوگوں پر جاتا ہے، عدلیہ پر جاتا ہے، قانون بنانے والے پارلیمنٹ جو ادارے ہیں ان پر جاتا ہے۔ لیکن ان باتوں سے پہلے ہم یہ اکثر بھولے رہتے ہیں کہ کوئی بھی معاشرہ وہ افراد سے مل کر ایک معاشرہ بنتا ہے۔ ہر فرد کی معاشرے میں ایک خاص اہمیت ہے، ہر فرد معاشرے کی ایک اکائی ہوتا ہے، اور انفرادی طور پر لوگوں کا ایمان، لوگوں کا اخلاق اور لوگوں کا کردار جتنا اچھا ہوگا وہ معاشرہ بھی مجموعی طور پر اتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور یہ ہو نہیں سکتا کہ معاشرہ بڑا اچھا ہو اور انفرادی طور پر لوگوں کا اخلاق بھی اچھا نہ ہو اور لوگوں کا کردار بھی اچھا نہ ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ ہم نے اکثر سنی ہوگی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اگر میری زبان اور میرے ہاتھ سے، یعنی ہاتھ کا مطلب جو ایکشن، جو عمل میں کرتا ہوں، اور زبان کا مطلب کہ میں کسی کی عزت کو محفوظ رکھ سک رہا ہوں یا نہیں رکھ سک رہا ہوں، اگر میں دوسرے مسلمانوں کی نہ عزت کا خیال رکھ رہا ہوں، نہ ان کے جان اور مال کا خیال رکھ رہا ہوں، تو مجھے مسلمان کہلانے کا حق جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ اور سب سے زیادہ جو بڑا جرم انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ قتل ہے۔ وہ کسی بھی انسان کی جان لینا، یہ انسانیت کا رب العالمین نے بتایا کہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اس کے بعد جو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کرتا ہے وہ ہے دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ایک اتنا بڑا ظلم ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے قتل کے برابر ہی قرار دے دیا۔ اور سورہ نساء کی
آیت نمبر 29 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جو کہ آج کے اس خطبے کا موضوع ہے، وہ در حقیقت میں اسی چیز پر ہے کہ ایک مسلمان معاشرے میں ایک مسلمان کسی بھی دوسرے مسلمان کا مال نہیں کھا سکتا، اور اگر وہ کھاتا ہے تو اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اور باطل کا مفہوم کافی وسیع ہے، اس پر ہم ابھی آتے ہیں۔ الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ تم آپس میں کوئی تجارت کر رہے ہو، کوئی بزنس کر رہے ہو، کوئی لین دین کر رہے ہو، عن تراض منکم، جہاں پر دونوں فریقین کی جو باہم رضامندی اور مرضی شامل ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور تم اپنے آپ کو اور دوسروں کو ہلاکت میں مت ڈالو، ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ یہ تمہیں اس لیے سکھا رہے ہیں یہ باتیں کہ وہ بہت ہی مہربان اور بہت ہی رحم فرمانے والے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی جو آیت، یہ جو قرآن مجید میں جو چوتھی صورت ہے اس میں آ رہی ہے، اور اس سے پہلے کی جو آیات آ رہی ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وصیت اور وراثت کے جو احکامات اور جو قوانین ہیں وہ بڑی تفصیل سے بیان کر کے دکھائے، اور کچھ حدیں اللہ نے مقرر کر دی، اور اللہ نے اس لیے مقرر کر دیں کہ جو ہماری حکمت، ہمارا علم اور جو ہماری سوچ ہے، یہ اللہ کی سوچ کے کبھی بھی نزدیک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ قانون اس لیے بنا دیا کہ جو دولت کی اور جو وراثت کی جو تقسیم ہے وہ منصفانہ ہو، عدل کے ساتھ ہو، اور لوگوں کے ساتھ اس میں برابر انصاف کا سلوک کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ کہتے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کہ کبھی انسان کا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بیٹا یا یہ بیٹی میری زیادہ لاڈلی ہے تو میں اسے زیادہ وراثت دے کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن میں یہ زیادہ جانتا ہوں کہ تم میں سے کون، تمہاری اولاد میں سے کون نفع یا نقصان کے لحاظ سے تمہارے قریب تر ہے، اور تم اس بات کو نہیں جانتے۔ اور اس آیت سے جو پچھلی آیت ہے، اس آیت میں رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارا جو بوجھ ہے وہ ہلکا کریں، یعنی وہ تمہیں قوانین کے ساتھ اور رولز اور ریگولیشنز کے ساتھ کوئی زنجیروں میں جکڑ نہیں رہے، بلکہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، وہ آسانیاں کہ جن سے تمہارا مال ایک منصفانہ تقسیم میں آتا ہے، اور پھر نہ کسی کے ساتھ اس پہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی اس پہ دشمنی ہے، نہ کوئی عداوت ہے، اور یہ ایک سلسلہ آسانی سے چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، مشکلات پیدا نہیں کرنا چاہ رہے، اس لیے کہ وہ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا۔ کمزور صرف یہ نہیں کہ جسمانی طور پر کمزور ہے، کمزور نفسیاتی طور پر، جذباتی طور پر، روحانی طور پر انسان کمزور ہے، اور وہ کسی بھی عجیب سے جذباتی لمحات میں، چاہے وہ غصے کی حالت میں ہے، چاہے وہ بڑی خوشی کی حالت میں ہے، وہ شیطان کی چال کا بڑی آسانی سے شکار ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ۔ باطل جھوٹ بول کر، یعنی حق اور باطل، باطل کا الٹ حق ہے، سچائی، باطل جھوٹ بول کر دوسروں کا مال مت کھاؤ۔ اس میں تجارت بھی آتی ہے، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچنا، اپنی کوئی بھی پراپرٹی، کوئی بھی گاڑی،
موٹر سائیکل، کوئی بھی چیز، سبزی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جھوٹ بول کر بیچنا یا اس کے عیوب چھپا کر بیچنا، یہ باطل ہے۔ جھوٹ بول کر مالی فائدہ حاصل کرنا، یہ کام مت کرو۔ یہ کام جو ہے اللہ رب العالمین نے سختی سے منع کیا۔ باطل کا ایک اور مطلب ہے، باطل کا مطلب ہے کسی بھی اچھی چیز کو ضائع کرنا، یعنی کسی کا، دوسرے کا پیسہ، دوسرے کی مال اور دولت کو ناحق ضائع کرنا اور اسے لٹا دینا، یہ بھی رب العالمین نے حرام قرار دیتا۔ اور سامعین گرامی، یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارے معاشرے میں اس طرح سرایت کی ہوئی ہے کہ ہم تو اسے برائی سمجھتے ہی نہیں، اور یہ اتنی، اس کا مفہوم اتنا وسیع ہے کہ اگر بچے والدین کا دیا ہوا پیسہ ضائع کر رہے ہیں، والدین اگر بچے کو اسکول میں پڑھا رہے ہیں اور بچہ اگر اپنی پوری صلاحیتیں لگا کر پڑھ نہیں رہا اور ماں باپ کی فیس ضائع ہو رہی ہے، تو یہ بھی باطل میں ہی آتا ہے۔ خاوند اگر بیوی کی دولت کو ضائع کر رہا ہے اور بیوی اگر خاوند کی دولت کو ضائع کر رہی ہے بغیر اس کی اجازت کے، بغیر باہم رضامندی کے، تو یہ بھی باطل ہی میں آتا ہے۔ گھر میں اگر میں رہتا ہوں اور بجلی کا بل اگر میرے والد صاحب دے رہے ہیں اور میرے کمرے میں بغیر ضرورت کے لائٹ جل رہی ہے، پنکھا چل رہا ہے یا ایئر کنڈیشنر چل رہا ہے، تو سامعین گرامی یہ بھی باطل ہی ہے، یہ بھی، کیونکہ میں کسی دوسرے کا پیسہ ناحق ضائع کر رہا ہوں۔ میں کوئی نوکری کر رہا ہوں، اجرت پر کوئی کام کرتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹی نوکری اور بڑے سے بڑی نوکری، اور میں نے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے کہ میں دن میں اتنے گھنٹے کام کروں گا، یہ کام کروں گا، اپنی پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے یہ کام کروں گا، اور اس کام کی مجھے اتنی اجرت ملے گی، اس کام میں مجھے اتنا میرا کھانے کا بریک ٹائم ہے، اتنا میرا نماز کا ٹائم ہے، اور اس ٹائم کے علاوہ باقی سارا ٹائم میں پوری دیانتداری سے اور پوری تندہی سے اور اپنی بہترین صلاحیتیں، جسے بیسٹ ایفرٹس کہتے ہیں، ان کو استعمال کر کے بروئے کار لاتے ہوئے میں یہ کام کروں گا۔ اور اگر میں وہ کام نہیں کر رہا تو سامعین گرامی یہ بھی باطل ہی ہے۔ اور اگر میں وقت ضائع کر رہا ہوں اور مجھے اس کام کی اجرت مل رہی ہے اور وہ میرا وقت کسی نے خرید لیا ہے، تو میں باطل ہی کر رہا ہوں۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم، بالباطل ہی پر چل رہا ہوں کہ میں، اور اس حکم کی اللہ کے خلاف ورزی کر رہا ہوں۔ میں کسی دکان پر سیلز مین ہوں اور مالک کی اجازت کے بغیر میں نے کوئی بھی مال کسی اپنے دوست کو یا جاننے والے کو مالک کی اجازت کے بغیر مفت یا کم قیمت میں دے دیا، یہ بھی باطل ہے۔ کسی کو بغیر اہلیت اور بغیر قابلیت کے اپنے کسی بھی عزیز، کسی بھی رشتہ دار کو نوکری دے دی، میرٹ کو نظر انداز کر دیا، یہ بھی باطل ہے۔ کوئی بھی مجھے ذمہ داری دی گئی ہے اور اس ذمہ داری کو میں پوری تندہی سے کام نہیں کر رہا، اسی طرح کہ جس طرح میرا اپنا ذاتی کام ہو اور میں اس کی اجرت لے رہا ہوں، یہ بھی باطل ہے۔ اپنے مالک کی اور امپلائر کی، جس کی میں نوکری کرتا ہوں، اس کی کسی بھی چیز کو ضائع کرنا، یہ بھی باطل ہی ہے۔ اور دفتر میں اکثر لوگ فارغ بیٹھے رہتے ہیں، ہم لوگ اکثر، اور پوچھتے ہیں یار کام کیوں نہیں کر رہے؟ کام ہے ہی نہیں، کام نہیں ہے۔ تو کیا آپ اپنے افسر کے پاس گئے ہیں کہ جناب والا میرے پاس کام نہیں ہے، یہ جو کام میں نے دیا تھا وہ کام ختم ہو گیا؟ اگر تو وہ کہتا ہے کہ اگر تمہارا کام ختم ہو گیا ہے تو پھر آرام کرو، تو پھر تو صحیح ہے، کیونکہ عن تراض منکم، یہاں پہ دونوں کی رضامندی آ گئی۔ لیکن اگر میں یہ چیز چھپا کے بیٹھا ہوا ہوں اور فارغ بیٹھا ہوا ہوں اور کام ہی کوئی نہیں ہے اور میں اس کام کے لیے کسی کو بتا بھی نہیں رہا، تو سامعین گرامی
یہ بھی باطل ہی میں آتا ہے۔ اور سرکار کی جو حکومت کی نوکری ہے اس میں ذاتی مالک تو کوئی نہیں ہوتا، لیکن اس میں ایک اور بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ مجھے ان پیسوں کی اجرت مل رہی ہے جو پیسے عوام کے خون اور پسینے کی ٹیکسوں کی کمائی سے حکومت اکٹھی کرتی ہے اور پھر وہ پیسہ میرے پہ لگاتی ہے۔ تو مجھے تو اس پیسے کا امین بھی ہونا چاہیے، امانت دار بھی ہونا چاہیے، اور مجھے اپنی جو ڈیوٹی ہے وہ پوری ذمہ داری سے ادا کرنی چاہیے۔ اور اگر میں یہ نہیں کر رہا سامعین گرامی تو یہ بھی باطل ہی ہے۔ سرکاری جو مراعات ہیں ان کا جو ناجائز استعمال ہے یہ بھی باطل ہی ہے۔ حتیٰ کہ کسی سرکاری زمین پر اگر میں ایک ٹھیلا بھی لگاتا ہوں بغیر اجازت، بغیر کسی پرمٹ کے، اور وہاں پر اجازت ضروری ہے، اور وہ چیز اگر ناجائز تجاوزات میں آتی ہے یہ بھی باطل ہی ہے۔ اور ناجائز تجاوزات میں چاہے کوئی مسجد ہی کیوں نہ بنی ہو، اور جس مسجد کی تعمیر ہی ناجائز پر ہوئی تو وہ شاید مسجد کہلانے کی حقدار ہی نہیں۔ اور ہمیں شاید ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو پتہ ہوگا کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آتے ہیں تو مسجد نبوی کی جگہ خریدی جاتی، یعنی کوئی قبضہ گروپ نہیں تھا کہ شاملات کی جگہ پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر قبضہ کر کے ایک مسجد بنا دی جاتی، نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جو بنیاد رکھی تھی وہ پیسے دے کر خریدی ہوئی زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی تھی۔ اب سامعین گرامی، کسی بھی مسلم معاشرے میں جب یہ بہت سارے باطل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ اگلے 3 لفظوں میں رب العالمین بتا رہے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ ایسا ہی ہے جھوٹ بول کر کسی کا مال کھانا، ناجائز کام کرنا، اجرت زیادہ لینا، کام کم کرنا، یہ سامعین گرامی یہ جو ساری چیزیں باطل کی ہیں یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے ہم آپس میں اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کی مال کا احترام نہیں کرتے، ایک دوسرے کی عزت کا احترام نہیں کرتے، اور جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر مال بناتے ہیں اور دوسروں کا مال تأکلوا اموالکم، دوسروں کا مال ہڑپ کرنے کی اور کھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ معاشرہ ہمیشہ قتل و غارت گری کا شکار رہے گا، وہ معاشرہ غربت کا شکار رہے گا، وہ معاشرہ ناانصافی اور ظلم اور زیادتی کا شکار رہے گا، کیونکہ مالی معاملات کا سیدھا سیدھا سب سے بڑا تعلق رب العالمین نے انسانیت کے سب سے بڑے جرم قتل کے ساتھ جوڑ دیا، کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے آپ کو قتل کر رہے ہیں اور دوسروں کو قتل کر رہے ہیں، کسی کا بھی مال ناجائز ضائع کرنا یہ بھی اسی قتل کے زمرے میں آتا ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے سے تمہاری مشکلات کم ہو جائیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں فائدہ ہو جائے گا، لیکن در حقیقت اس کا نقصان شاید نسل در نسل ہوتا ہے، جو کہ چلتا رہتا ہے، اور نفرتیں اور عداوتیں اور معاشرے میں ناانصافی اور ظلم اور زیادتی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہوتے ہیں اور صاحب جاہ و جلال اور صاحب عزت ہوتے ہیں وہ بھی ایک نہ ایک دن اس کا ضرور شکار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ اصول اس لیے بتا رہے ہیں کہ تمہاری جو مشکلات ہیں وہ کم سے کم ہو جائیں۔ تو سامعین گرامی، جس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے کے مال کو ناجائز اور باطل طریقے سے کھانے کی کوشش کریں گے، قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے، ضائع کرنے کی کوشش کریں گے، اس معاشرے میں آسانیوں کی بجائے
مشکلات پیدا ہوں گی، خوشحالی کی بجائے بدحالی پیدا ہوگی، محبت کی جگہ نفرت اور حسرت ہوگی، رشوت اور مہنگائی ہوگی، نالائق اور نااہل لوگ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوں گے، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ مال کھا سکتا ہے وہ اتنے ہی بڑے عہدے پر فائز ہوگا۔ تو اس معاشرے میں سامعین گرامی ایک عام آدمی کے لیے، ایک عام بندہ مومن کے لیے آسانیاں ہوں گی یا مشکلات ہوں گی؟ مشکلات ہی مشکلات ہوں گی۔ اور پھر آگے رب العالمین کہہ رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، یعنی انہی مال کھانے کی آیت کے بعد اور مال کھانے کی آیت میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہنے کے بعد کہ تم اپنے آپ کو اور دوسروں کو قتل مت کرو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تجتنبوا کبائر، کہ اگر تم ان کبیرہ گناہوں سے بچتے رہے۔ تو سامعین گرامی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قتل شاید ایک کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا ایک کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا ایک کبیرہ گناہ ہے، یعنی جن گناہوں پر حدیں حدود نافذ ہو جاتی ہیں وہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ شرک رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن یہاں پر دوسرے کا مال ناجائز کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ بھی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور اگر تم ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، کہ اگر تم بڑے بڑے کبائر اور کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو تو رب العالمین جو تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ اور جو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں انہیں معاف فرما دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت اور احترام والی جگہ پر داخل کریں گے، تمہیں جنت میں آخرت میں بھی عزت اور احترام والی جگہ پر رب العالمین باغات میں تمہیں رکھیں گے، اور اس دنیا کو بھی تمہارے لیے باغ و بہار بنا دیں گے، اور تمہارا نام عزت کے ساتھ اور کرامت کے ساتھ لیا جائے گا۔ سامعین گرامی ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ وہ معاشرہ ہمیشہ غربت کا، پستی کا، ظلم اور زیادتی کا اور تنزلی کا شکار رہے گا جہاں ملازم اپنے آقا کو دھوکہ دیتا ہے، جہاں مالک ملازم کو ایکسپلائٹ کرتا ہے اور اس کی پوری اجرت نہیں دیتا، جہاں بیچنے والا اپنی چیز کی خوبیاں تو بیان کرتا ہے لیکن اس کے عیوب نہیں بتاتا، جہاں پر جس معاشرے میں چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ انجینئر ہو، چاہے وہ اکاؤنٹنٹ ہو، چاہے وہ وکیل ہو یا کوئی بھی پروفیشنل ہو، وہ فیس تو پوری لیتا ہے اور سروسز صحیح نہیں دیتا، اور جس معاشرے میں اولاد اپنے ماں باپ کی حلال کی کمائی کو ضائع کرتی ہے، اور جہاں سرکاری ملازم حکومتی وسائل کو بے دردی سے استعمال اور ضائع کرنا اپنا حق سمجھتا ہے، سامعین گرامی اس معاشرے میں کبھی بھی خوشحالی نہیں آ سکتی، اس معاشرے میں قتل و غارت گری ہی رہے گی، اس معاشرے میں بدامنی ہی رہے گی۔ تو اس لیے سامعین گرامی ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ضرورت ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں سے بچتے رہیں گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، اللہ تعالیٰ تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اپنی رحمت سے تمہیں معاف کر دیں گے، اور تمہیں اس دنیا کو امن اور سکون اور عزت والی جگہ بنا دیں گے، جہاں ہر شخص کی عزت محفوظ ہوگی، جہاں ہر شخص کا مال محفوظ ہوگا، جہاں ہر شخص کی جان محفوظ ہوگی۔ سامعین گرامی صرف کرپشن کے خلاف نعرہ لگانے سے اور پھر اینٹی کرپشن پر ان اہلکاروں کو تعینات کرنے سے کہ جن کا اپنا دامن خود داغدار ہے، جو کہ شاید خود سب سے بڑے رشوت خور ہیں، تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تبدیلی صرف نعروں سے نہیں آتی، تبدیلی عمل سے آتی ہے، تبدیلی اپنے اپنے انفرادی عمل کو تبدیل کرنے سے آتی ہے، اپنے اپنے انفرادی اخلاق اور کردار کو تبدیل کرنے سے آتی ہے، اور یہ وہ پائیدار تبدیلی تھی کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ میں لے کر آئے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بڑی بڑی مساجد نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی بڑی بڑی پبلک لائبریریز نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی یونیورسٹیز نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی سڑکوں کا جال نہیں بچھایا، انہوں نے کوئی فیکٹریز نہیں بنائیں، انڈسٹری نہیں بنائیں، انہوں نے کوئی جو معاشی اکانومی کو کچھ نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ایک کام کیا، انہوں نے اپنے صحابہ اکرام کا اخلاق اور کردار کو تبدیل کیا، اور پھر ان صحابہ اکرام کی جماعت جب اس اخلاق اور اس کردار اور اس ایمان کو لے کر اٹھی تو پھر انہوں نے اس پوری ایک دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ اسی انقلاب کو آج برپا کرنے کی ضرورت ہے اپنے اپنے انفرادی اعمال میں، کہ کیا میں کسی دوسرے کا حق تو نہیں مار رہا، کسی کا مال تو نہیں کھا رہا، کسی کا مال ناجائز ضائع تو نہیں کر رہا، اور کسی کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کر رہا۔ حکیم امت نے کہا تھا، افراد کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اور مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ رب العالمین کے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پر چلتا ہے، اور جب ان پر چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے مدخلاً کریمہ، اللہ تعالیٰ اسے عزت اور احترام والی جگہ میں داخل کرتے ہیں، اس دنیا کو بھی اس کے لیے باغ و بہار بناتے ہیں، اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے مقدر میں لکھ دیتے ہیں۔ دعا کریں سامعین گرامی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اپنے جو مالی معاملات ہیں انہیں حق کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ باطل والے معاملات سے ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عزت اور احترام والی زندگی اس دنیا میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر الرؤوف الرحیم۔